ابھی اسکواڈرن کمانڈر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ لاس دفعہ کمانڈر کے پاس آتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے آگے جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ میرا توپچی ساتھی زخمی ہو گیا ہے، اس کا آدھا دھڑ کٹ گیا ہے، میں اسے لانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا لیکن میں کوشش کے باوجود اس تک نہ پہنچ سکا کیونکہ مجھ پر ٹینک فائر کر رہا تھا۔ لاس دفعہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے کہ اس وقت وہاں جانا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں، ہم صبح اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلنا۔ لاس دفعہ خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ یہ شخص رات کو پسرور جاتا ہے، وہاں سے سویلین کپڑے پہنتا ہے اور اپنے ساتھ ایک اردلی کو ساتھ لے کر صبح سویرے اس علاقے میں پہنچ جاتا ہے جہاں کل شام گھنسان کا رن پڑا تھا۔ وہ لاشوں کی شناخت کرتا ہوا آخرکار اپنے ساتھی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ مر چکا ہے، اس سے سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ اچانک اس کی نظر دشمن کے ایک ٹینک پر پڑ جاتی ہے، اس کا انجن ابھی تک چل رہا ہے۔ وہ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا رخ چونڈا کی طرف کر دیتا ہے۔ اب ادھر کا منظر دیکھیے۔ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں ساری رات اگلے اقدام پر سوچ بچار ہوتا رہا ہے۔ طے یہ پایا ہے کہ اسکواڈرن اے سے مزید ٹینک لے کر دشمن پر ایک بار پھر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ صبح سویرے چند ٹینکوں اور پیادہ فوج کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستانی ٹینک دشمن پر کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن کا ایک ٹینک ان کی طرف تیزی سے آ رہا ہے۔ سب حیران و ششدر ہیں کہ دشمن کا ارادہ کیا ہے، کیا وہ آنکھیں بند کر کے ہم سے ٹکرانا چاہتا ہے؟ دشمن کا ٹینک اور بھی قریب آ گیا ہے۔ کمانڈر فائر کا حکم دیتا ہے کہ اتنے میں اس ٹینک پر ایک سفید کپڑا لہرانے لگتا ہے۔ کمانڈر رک جانے کا حکم دیتا ہے۔ سفید کپڑا تو سلاح کی نشانی ہے۔ جب ٹینک بالکل قریب آ جاتا ہے تو اس میں وہی لانس دفعہ باہر نکلتا ہے جو کل شام کمانڈر سے اجازت لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ دشمن کے ریجیمنٹ کمانڈر کا ٹینک ہے اور اس میں سے قیمتی کاغذات برآمد ہوتے ہیں۔ دن کے 10 بجے تک ہماری پیادہ فوج بڑھ پر قبضہ کر چکی ہے۔ 18 ستمبر کسی بڑے تصادم کے بغیر گزر جاتا ہے، البتہ ماحول میں عجیب نوع کا کھچاؤ پایا جاتا ہے۔ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ احساسات میں شدید تناؤ ہے، ایک غیر یقینی کیفیت، ایک ختم نہ ہونے والا اضطراب۔ شام کے وقت گہرا سکوت چھایا ہوا ہے، ایک پراسرار سا سکوت، ایک ایسا سکوت جو کھانے کو آئے، ایک ایسی خاموشی جس میں ہزاروں اندیشے رینگ رہے ہیں۔ اب شام تاریک رات میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ چونڈا کی حفاظت کے لیے 4 ٹینک دائیں بازو پر ہیں اور 4 ٹینک بائیں بازو پر۔ بائیں بازو کے ٹینک چونڈا اور جیسورا کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں۔ اتفاق سے اس رات 4 اور مرمت شدہ ٹینک آ جاتے ہیں۔ رات کے 11 بجے چاند نکل آتا ہے، ظلمت کے سائے سمٹنے لگتے ہیں، ہوا نام کو نہیں، درخت اور پودے خاموش کھڑے ہیں۔ اس بھیانک خاموشی میں ناگہاں چونڈا میں کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتوں کے بھونکنے سے دہشت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کی آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ کسی کا ماتم کر رہے ہیں۔ آرمڈ ریجیمنٹ کا کمانڈر اپنے ایک افسر سے کہتا ہے، کتوں کا اس طرح بھونکنا کچھ اچھا شگون نہیں، کچھ ہونے والا ہے۔ سر، واقعی کچھ ہونے والا ہے، دشمنوں کی چتائیں تیار ہو رہی ہیں، ساتھی مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ پھر ایک طویل خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ بریگیڈیئر اور بٹالین کمانڈر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورے کے نتیجے میں ہماری پیادہ فوج نئی پوزیشن کھود رہی ہے۔ ایک کمپنی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دور تک چلی گئی ہے، دوسری کمپنی جیسورا اور چونڈا کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، ایک کمپنی نے دایاں بازو سنبھال رکھا ہے۔ محیط سکوت طاری ہے۔ رات کے 12 بجے گولوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، ایسی بارش جو پہلے کبھی نہ ہوئی تھی، مسلسل اور شدید بارش۔ شعلے اڑتے ہیں اور گرد و پیش کو اتنا روشن کر جاتے ہیں جیسے خون میں نہایا ہوا سورج نکل آیا ہے۔ درختوں کے ساتھ گولے ٹکرا رہے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے
جیسے زمین شک ہونے والی ہے۔ دھوئیں اور گرد و غبار کے بادلوں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دھماکوں کا طوفان عمدہ چلا آ رہا ہے۔ دشمن کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ گولوں اور گولیوں کی بارش میں ہمارے نوجوان ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ وہ اپنی ہر چیز کو محفوظ رکھنے کی فکر میں ہیں۔ ان کے ٹینک، ان کی مشین گنیں، ان کی رائفلیں انہیں جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ انہیں محفوظ مقام تک لے جا رہے ہیں۔ فائر ہنوز جاری ہے۔ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن اس کی شدت میں ذرا کمی نہیں آئی۔ شور ہی شور، گڑگڑاہٹ ہی گڑگڑاہٹ، شعلے ہی شعلے، دھواں ہی دھواں۔ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے ہیں۔ پورا آسمان خونی لباس پہنے نظر آ رہا ہے اور پھر گولہ باری یک لک بند ہو جاتی ہے۔ مسلسل 3 گھنٹوں کے دھماکوں کے بعد یکدم خاموشی اور بھی وحشت انگیز ہے۔ خاموشی کے لمحے جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ذرا فاصلے سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے۔ سب حیران ہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے جوان تو بہت قریب ہیں، یہ ان کی آواز تو نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے یہ ہماری بٹالین کے نعرے ہوں جو بائیں جانب 2-3 میل کے فاصلے پر متعین ہے۔ نعرے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور پھر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ پھٹ رہی ہے، پورا ماحول پر اسرار ہے۔ فضا کہہ دیتی ہے کوئی بڑا واقعہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ معاً ریلوے لائن کے اس پار 200 گز کے فاصلے پر بہت سے لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ ہند کا نعرہ بلند ہوتا ہے، دشمن ریلوے لائن کے قریب پہنچ گیا ہے۔ حکم ملتے ہی ٹینک فائر کھول دیتے ہیں۔ ہمارے جوان پہلے مورچوں سے فائر کرتے ہیں اور پھر نعرہ تکبیر لگا کر باہر نکل آتے ہیں۔ دشمن یہ سمجھ کر آگے آیا تھا کہ چونڈا کے اندر اور اس کے باہر جو کچھ ہے وہ اس کے گولوں سے تباہ ہو چکا ہے اور اب اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اسے معلوم نہیں کہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جس کی گولوں پر بھی حکمرانی ہے۔ دشمن بوکلا کے پیچھے ہٹتا ہے، ساتھ ہی ہمارا توپ خانہ فائر کھول دیتا ہے۔ دشمن کی پہلی لائن منتشر ہو گئی ہے، اس کا دایاں بازو ٹوٹ چکا ہے۔ آگ اور فولاد نے دشمن کی فوج کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ وہ جس طرف بھی جاتا ہے گولیاں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ آخر کار دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ 300 کے قریب جوان اور 25 کے قریب افسر جنگی قیدی بنتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو دور دور تک میدان جنگ دشمن کی لاشوں سے پٹا پڑا ہے۔ چونڈا کا مغربی میدان دشمن کا مرگھٹ بن جاتا ہے۔ اس ہولناک تباہی کے بعد دشمن چونڈا پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکا ہے۔ جن بھارتی افسروں کو ابھی ابھی گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے چند پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور کچھ کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔ ہمارا ایک نوجوان افسر ان سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے۔ وہ بت بنے چپ چاپ کھڑے ہیں اور آنکھوں کا پانی آنسوؤں کی صورت میں بہائے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا وہی افسر شفقت آمیز لہجے میں پوچھتا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ایک بھارتی افسر بھرائی ہوئی آواز میں رکتے رکتے جواب دیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ چند منٹ بعد ہم رو بھی نہیں سکیں گے، ہماری آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، تم ہمیں یقیناً مار ڈالو گے۔ ہم نے تمہیں نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی ہے، دشمن کب رحم کھاتا ہے۔ یہ کہتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی ہے، مگر ہم تمہیں قتل کیوں کرنے لگے؟ تم تو ہمارے جنگی قیدی ہو، ہتھیار ڈالنے کے بعد تم ہماری حفاظت میں آ چکے ہو، مطمئن رہو، تمہیں کچھ نہ کہا جائے گا۔ پاکستانی افسر کا انداز گفتگو انتہائی نرم اور شریفانہ ہے۔ مجھے معلوم ہے تم ہمیں دھوکے سے قتل کر دو گے، میں تمہاری میٹھی باتوں کا مطلب سمجھتا ہوں۔ ایک اور بھارتی افسر مدعا سی آواز میں کہتا ہے، نہیں نہیں، ایسا نہ ہوگا، اسلام نے ہمیں جو ضابطہ اخلاق دیا ہے ہم اس سے کبھی منحرف نہ ہوں گے۔ آپ لوگ بلا وجہ گھبرا رہے ہیں۔ وہ سب خاموش کھڑے ہیں، نقاہت سے برا حال ہے۔ ایک بھارتی افسر روتے ہوئے کہتا ہے، اگر آپ ہمیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو، ہم سب سخت بھوکے ہیں۔ اچھا، ہم ابھی انتظام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر پاکستانی افسر متعلقہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور صرف 10-15 منٹ میں بھارتی قیدی ایک شکستہ عمارت کی طرف جا رہے ہیں۔ یا ان کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ واقعی سخت بھوکے ہیں۔ 5 منٹ میں سب کچھ چڑھ کر گئے ہیں۔ قیدیوں کا سینئر افسر پاکستانی جوانوں کا احسان مند نظروں سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ چونڈا زندہ باد
اور بہادر پاکستانی فوج کی بہادری، شجاعت اور عظمت کی یاد ہمیشہ تازہ کرتا رہے گا۔